بلازا، اب جو سچویشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے بھارت کی ایمبیرسمنٹ ہوئی ہے اور اندر سے سوال اٹھ رہے ہیں. راہل گاندھی نے بھی سوال اٹھا لیا کہ بھائی یہ بتائیں کتنے جہاز گرے. تو میں نے تو یہاں پر کہا کہ بھائی یہ تو اگر وہ نہ بھی بتاتے تب بھی ہماری تیاری پوری تھی. اس میں کسی شک میں نہیں رہنا چاہیے تھا ان کو، وہ کسی بھی صورت میں آتے جہاز گرنے تھے. ایسا ہی تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفاق صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میرے خیال سے شفاق صاحب، آئی نو ایٹ دا رسک آف ریپیٹیشن، بات یہ ہے کہ آئی تھنک پچھلے تین ہفتوں پہ پوری قوم نے اور ہماری لیڈرشپ نے، آئی تھنک دا گورنمنٹ، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ہماری افواج کے سربراہان، آرمی چیف، ہماری افواج، ہماری قوم، ہمارا میڈیا، I think جس طریقے سے we've all conducted ourselves over the past 3 weeks, we have a lot to be proud of. I think ڈپلومیٹک سطح پر، انفارمیشن سطح پر، ملٹری ریڈینس کے اوپر، اور ڈے 1 سے جب سے پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا اور پہلی ہماری NSC 22 اپریل کو ہوئی، اس دن کی پریس ریلیز سے لے کے ہم نے ایک کنسسٹنٹ سٹانس رکھا، ایک ذمہ دارانہ سٹانس رکھا، اور ہم نے پھر جو کہا وہ پورا کیا. اور کسی بھی وقت پر بھی ہم نے چیسٹ بیٹنگ نہیں کی. ہم نے کسی بھی وقت پر جنگوسٹک ہم نے ماحول نہیں بنایا. ہماری میڈیا نے بھی اچھا کردار ادا کیا، اور کسی بھی وقت پر خوف بھی نہیں ہوا ہمارے ملک میں. اور ایک تحمل اور بڑی میچورٹی اور کمپوزر کے ساتھ ہماری لیڈرشپ نے بھی ڈیل کیا، ہماری قوم نے بھی ڈیل کیا. تو اس پہ آئی تھنک ہم جتنی داد دے کم ہے. جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہماری ایک ریڈینس تھی. ہم نے ڈے 1 سے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ ایک بیس لیس ایلیگیشن کے اوپر اگر آپ اس کو جواز بنا کر ہمارے اوپر ایک لیگل ایگریشن کا یا کوئی حملہ کریں گے تو اس کا ایک ہمیں رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہم ایکسرسائز کریں گے، اور ہم اس کے لیے ریڈی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید بھارت اور شاید دنیا کے اور بھی کونوں میں شاید ایک ڈیلوژن تھی کہ شاید ہماری ملٹری ریڈینس اس طرح کی نہیں ہے، یا کوئی پلڑا کوئی اتنا زیادہ انڈیا کے فیور میں ہو گیا ہے کہ واقعی وی ایکچولی مے ناٹ بی ایبل ٹو واک دا ٹاک. بٹ الحمدللہ ہماری افواج نے، ہماری لیڈرشپ نے پروو کیا ہے کہ جس ریڈینس کا ہم نے ذکر کیا تھا، ہمارے پاس اس طرح کی سیلف ڈیفینس کی ریزالو بھی ہے، ہمارے پاس اس طرح کی سیلف ڈیفینس کی کیپیبلٹی بھی ہے. تو بس جی دیکھیے فرام دا فرسٹ ڈے جب وہ انہوں نے اٹیک کیا اور رفال اور ہم نے 6 جیٹس ان کے گرائے، اور دا سیکنڈ جب انہوں نے نور خان اور شورکوٹ ایئر بیسز پہ کیا، اور اس کے بعد جو ہمارا اٹیک تھا، نہ صرف یہ ملٹری آپریشنز اور سیلف ڈیفینس کی ایکٹس جو ہیں ہم نے اچھے طریقے سے بالکل سکسیسفلی ادا کی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے تھرو آؤٹ دیز ٹائمز ان ملٹری کامیابیوں کے دوران بھی ہم نے ریسٹرینٹ دکھایا. ہم نے ان ملٹری کامیابیوں کے دوران بھی انٹرنیشنل لا کی پاسداری کی. ہم نے اس ریسٹرینٹ ہم نے ان ملٹری ریسپانسز کے دوران بھی پہلے دن جب 6 جہاز گرائے تو ہم مزید گرا سکتے تھے. ہم نے دوسرے ملٹری ریسپانس میں نور خان اور شورکوٹ ایئر بیسز پہ حملے کے بعد ہم نے جو ریسپانس دیا، اگین ہم نے اسپیسیفکلی سکسیسفلی وہ ایریاز ٹارگٹ کیے جہاں پہ ان کی ایئر بیسز تھیں جو ہمارے اوپر حملے کے لیے استعمال ہو رہی تھیں. میسائل ڈپو تھے، ریڈار سسٹم سے. وی اونلی ٹارگیٹڈ ملٹری انسٹالیشنز. ہم نے کسی بھی نہتے شہری کے اوپر حملہ نہیں کیا. ان کی جس طرح ہم نے کافی دوسرے فرانس کا ہم نے خیال بھی کیا. پوچھیں کیسے؟ ہم نے صرف رافیل نہیں کرایا، ہم نے سو-30 بھی کرایا، ہم نے MiG-29 بھی کرایا. بس دیکھیے ہم نے اس طریقے سے تاکہ وہ ایمبیرسڈ خالی وہ فیل نہ کریں. جی دیکھیے بس یہ جی میرے خیال سے جی ہم بہت فخر ہے جی ہمیں اپنی افواج پر، اور آئی تھنک ایئر فورس، آرمی، نیوی، آئی تھنک جی ہم سب کو اب میرے خیال سے لوگوں کو یہ ریئلائزیشن بھی، چند لوگ ہمارے ملک میں جو یہ ان کو بھی شاید امید اب ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی افواج کے پیچھے یکجا ہو کے کھڑا ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے اس دفعہ قوم کھڑی ہوئی ہے تو سب کو داد دینی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی جی وہ ریڈینس تھی. اینڈ آگے کے لیے بھی آئی ون اونلی ہوپس کہ انڈیا ناؤ ریئلائزز کہ اب وہ والا کام یا بات نہیں چلے گی. اور یہ ملٹری ریڈینس پہ اگر کوئی شک تھا تو وہ دور ہو گیا جی.